بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج سے ہم آپ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، جس میں ہم مختلف کتب سلسلہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر غیر احمدی جو ہیں وہ زیادہ تر اعتراضات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جو ہے اس کا بیان جماعت احمدیہ کے مسلمانوں کے لیے ایمان افروز ہوگا، اور غیر احمدی مسلمانوں کے لیے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے ایک مسلح کے طور پر پہچاننے اور ان کو قبول کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ تو ابھی یہ جو ہم سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، یہ حضرت مولانا عبد الکریم سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سیرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، اور اس کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر لیں گے تاکہ جو ہے یہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ ہم کوشش کریں گے آدھے گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی ایک ویڈیو بنا لیں، اور اسی طرح آپ کو یہ آگے سلسلہ وار دکھاتے رہیں۔ تو آئیے ہم اس سلسلہ کی حصہ اول کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الکریم سیالکوٹی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیرت مسیح موعود پر لکھنا اور چند صفحوں پر قناعت کرنا لا ریب تعجب انگیز بات ہے۔ اس نام کو سن کر بالبداہت ایک شخص کے خیال میں آئے گا کہ ایک کبیر اور ضخیم کتاب ہوگی، مگر اصل بات یہ ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا یا کہا ہے اس سے زیادہ نہیں کہ بہت لائق اور معنی آفرین دوستوں کے لیے ایک راہ تیار کی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی زیادہ واقف اور عاشق اس سے بہتر اور صاف تر باتیں اس پاک اور اہم مضمون کے متعلق لکھ لینے پر قادر ہو جائے، یا پھر کبھی مجھے ہی توفیق مل جائے کہ میں اس مضمون کو مکمل کر دوں۔ اس میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے سچے وجدان اور ایمان اور واقعی تجربوں کا نچوڑ لکھا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ نہ میں نے خود دھوکہ کھایا ہے اور نہ دوسروں کو دھوکہ دینا چاہا ہے۔ مدت دراز کی تحقیق اور راستی کی تائید اور نصح خوان نے مجھے مجبور کیا کہ قوم کی خدمت میں اس پیرایہ میں چند باتیں عرض کروں۔ شاید کوئی رشید اس نور اور حق کی معرفت سے بہرہ مند ہو جائے جس کے لیے محض خدا تعالیٰ کے فضل نے ہماری جماعت کو چن لیا۔ اس کتاب کی تالیف سے میری اصلی غرض جو میرے ذرہ ذرہ وجود میں خمیر کی گئی ہے اور جس کی اشاعت کے لیے میرے بال بال میں جوش ڈالا گیا ہے، یہ ہے کہ میں یہ دکھا دوں کہ وہ شخص کیسا ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہم ایمان جیسی گرامی قدر امانت سپرد کریں۔ آج ہمارے پنجاب اور ہندوستان میں بہت سی گدیاں اور خدا نمائی کے مدعی ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ ان کو انسانوں کی معقول تعداد کی دل ربائی کا فخر بھی حاصل ہے۔ ایمن آباد کے متصل دھونکل ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں بے شمار لوگوں کا مجمع ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے قریب ہے
کہ غیر محققوں پر حق و باطل مشتبہ ہو جائے، یا راہ حق کی تلاش کی پیچدار مشکلات کو تلاش کی صعوبتوں کے مقابل پست ہمت اور بد دل بنا دیں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھ کر اور اسی کو بنا قرار دے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت لکھی ہے، اور در حقیقت خدا کے فضل سے کامیابی کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ اس زمانہ میں امام حق اور ہادی اور مہدی ہمارے آقا و محبوب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں۔ میں نے تکلف سے کوشش نہیں کی کہ خواہ نخواہ آپ کی سیرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملایا ہے، بلکہ حقیقت الامر یہ ہے کہ ہمارے محبوب امام مہدی کی فطرت دست قدرت سے ایسی ہی بنائی گئی ہے کہ آپ سے اضطراراً وہی افعال و اقوال سرزد ہوتے ہیں جو آپ کے متبوع و مقتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئے۔ ہم مسلمانوں پر خدا تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ منطوق نے ہمیں ان تمام پیچیدگیوں اور مذموم حیرتوں سے نکال دیا ہے جس میں اہل باطل مبتلا ہیں۔ یسوع مسیح کا جو عیسائیوں کی بائبل میں ناقص نمونہ اخلاق میں، اعمال میں، معاشرت میں، سیاست میں، غیر زندگی کے ہر شعبہ میں اضطراراً اس کا موجب ہوا کہ پادری خود نبی اور پیغمبر کی مسند پر غاصبانہ چڑھ بیٹھے اور یسوع مسیح کے نقصوں کی تلافی کی۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی انسان کی شگفتہ اور نشو و نما یافتہ اور کامل مہذب زندگی کے ہر شعبہ کے لیے نمونہ بہم پہنچاتی ہے۔ ایک مسلح، ایک قوم بنانے والا، ایک جنگی سپہ سالار، ایک غیر قوموں سے برتنے کے آداب کے معرفت کا خواہاں یا عارف، ایک شوہر، ایک باپ، ایک عظیم الشان دوست، ایک فیاض، ایک جواد کریم، ایک قادر اعلیٰ الانتقام اور پھر عفو کر دینے والا، ایک جلیل القدر سلطان، ایک منقطع اللہ درویش، غرض ہر ایک صاحب خلق فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک وجود میں کامل نمونہ پاتا ہے۔ ناتواں بے بس یسوع مسیح میں ہم کس خلق کا نمونہ پا سکتے ہیں جسے کسی انسانی خلق کے ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونہ نے ہمیں ہر قسم کی ظلمت کے نشیبوں سے نکال کر صاف فیصلہ اور نور کی بلند سطح پر پہنچا دیا ہے۔ اب ہمارے لیے کس قدر آسان بات ہے کہ ہر ایک مدعی کے نقد کو اس کامل معیار پر کس لیں۔ سب سے بڑی بات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی، جو آپ کی غرض اصلی اور آپ کی جان اور غذائے جان تھی، بجوز اس کے اور کیا تھی کہ آپ نے اپنا تمام وقت کلمت اللہ کی تبلیغ اور اعداء اللہ سے مقابلہ میں صرف کیا۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھو کہ وہ باطل سے کیسی خوفناک ٹکریں لگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو عمل میں لا کر دکھانے والے تھے۔ اگر آپ کی سوانح سے کوئی واقف نہ بھی ہو، جب بھی قرآن کے عمل سے پتہ لگا سکتا ہے کہ کس قدر عظیم الشان کام آپ کے سپرد تھا، اور اس سے قیاس کر سکتا ہے کہ کس قدر آرام اور تن آسانی سے آپ کی زندگی بسر ہوتی ہوگی۔ اب اس وقت خدا تعالیٰ کے لیے دیکھو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم قدم کون شخص چل رہا ہے۔ کس نے آج عیسائیوں، آریوں، سکھوں، جینیوں، یہودیوں، برہموں اور دہریوں پر اسلام کی حجت پوری کی ہے، اور کس نے اثر نو اسلام کو، قرآن کو، رسول کو، معجزات اور خرق عادت کو اپنے نمونوں سے زندہ کر کے دکھا دیا ہے، اور کس کے وجود میں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و افعال کا نمونہ پاتے ہیں۔ غرض میں نے ان چند اوراق میں باذن اللہ صاف نشان دے دیا ہے کہ خلافت الہیہ کی مسند پر بیٹھنے کا استحقاق آج کس کو ہے۔ خدا تعالیٰ میری ناچیز کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ عبد الکریم قادیان، 26 جون سن 1900۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ کے اندرونی فساد جو طبعاً
ایک مصلح کے مقتضی ہیں۔ اندرونی مفاسد۔ نمبر 1، قوم میں خدا تعالیٰ کی نسبت وہ اعتقاد جو تقوی اور خشیت پیدا کر سکے نہیں رہا۔ مقتدر اور قدیر اور منتقم اور علیم بذات الصدور اس کو ہرگز نہیں مانا جاتا، ورنہ اس قدر جسارت اور جرت گناہ پر کیوں ہوتی؟ اور دنیا میں جب کبھی گناہ اور شیطان کا زبردست تسلط ہوا ہے اور فسق و فجور نے دلوں اور سینوں کو سیاہ اور تباہ کیا ہے، اس کا اصلی سبب یہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نسبت حقیقی اور شرح صدر والا اعتقاد دلوں سے جاتا رہا، جس طرح وہ کرن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مستدعی اور مقتضی ہوا، اپنے مفاسد کی وجہ سے چیخ چیخ کر مصلح کو بلاتا تھا، اسی طرح یہ زمانہ بھی اپنی کھلی بے حیائی اور بے باکانہ بدکاری کی وجہ سے آج چلا چلا کر مجدد و مصلح کو بلاتا ہے۔ اور جس طرح اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا دکھا کر مفاسد کی جڑ کاٹی، آج بھی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ایسے وجوہ اور اسباب بہم پہنچائے جائیں اور ایسی تدابیر بروئے کار لائی جائیں جو خدا کو گویا دکھا دیں اور اس کی زندہ اور مقتدر ہستی کا یقین دلا دیں۔ سو اب جیسے ایک مصلح کی ضرورت شدید ہے، ویسے ہی وہ مصلح اس پایا اور قوت کا ہونا چاہیے کہ اس میں خدا بینی اور خدا نمائی کی سب سے بڑی طاقت ہو، اور یہ قوت دو رنگ کی ہونی چاہیے، یعنی ایک طرف تو وہ دلائل قویہ اور حجج ساطعہ اور معارف یقینیہ سے قلوب کو مطمئن اور سیراب کر دے، اور اس کی روح قدس سے بھرے ہوئے بیان اور زبان سے دل خود بخود بول اٹھے کہ خدا ہے، اور سچائی کی روح ان میں نفخ ہو جائے اور ناگہاں ایک پاک تبدیلی ان میں پیدا ہو جائے۔ اور دوسری طرف قادرانہ پیش گوئیوں پر جو علم غیب اپنے اندر رکھتی ہوں، قدرت رکھتا ہو، اور یوں غیب الغیب مقتدر ہستی کی خلافت کا واقعی طور پر سزاوار ہو، اس وقت وہ در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا مظہر ہوگا، اور ایسے ہی لوگ حقیقتاً زمانہ کو اپنے کامل نمونہ سے درست کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہی دو طاقتوں کے سبب سے پورا امتیاز ہے۔ جہاں آپ نے قرآن کریم جیسی مدلل اور معقول علمی کتاب سے قلوب کو مسخر اور باطل کا معنوی استحصال کیا، اس کے ساتھ ساتھ بلا فصل قادرانہ پیش گوئی کی تصدیق میں مخالفوں کو سوری اور مادی ذلت بھی دکھائی۔ کیا ہی سچ کہا گیا ہے، نئے بعلم شکست رسید و نئے بزور، در شکستہ کبر ہر متکبرے، یک طرف حیران شاہان وقت، یک طرف مبہوت ہر دانشورے۔ غرض اس وقت پھر وہی وقت آ گیا ہے کہ اس رنگ اور صفت کا مجدد اور مصلح ہو۔ قوم میں سخت تفرقہ اور تفریق ہے، اس وقت 72 فرقے نہیں بلکہ جتنے انسان ہیں ہر ایک بجائے خود ایک فرقہ ہے۔ خود رائی اور ذاتی اجتہاد کا یہ عالم ہے کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کے نزدیک راستے سے دور اور خطا سے قریب ہے، دو مولوی ایک ہی شہر اور گاؤں میں اس طرح کارروائی کر رہے ہیں گویا دو الگ الگ مذہبوں کے حامی اور مشیع ہیں۔ خدا تعالیٰ کی کتاب اور سنت کی طرف پیٹھ دی گئی ہے، اور ہوا اور رسم اور عادت کی طرف بکلی منہ کیا گیا ہے۔ رات دن ایک دوسرے کی تکفیر و تنقیس کے یوں در پہ ہیں جیسے وہ کلاب جن میں تہارش واقع ہو جائے۔ بالکل دنیا اور چاہ کو اپنا قبلہ ہمت بنا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی کلام اور سنت خیر الانام سے یوں بازی کرتے ہیں جیسے بچے کھلونوں سے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے تفرقے وہابی اور مقلد اور شیعہ اور سنی کے قوم کی جان کو کھا گئے ہیں، اور گویا شہتیر چھت کے نیچے سے نکل گیا ہے، اور قریب ہے کہ بڑی بھاری چھت سب کو نیچے دبا کر دارالبوار میں روانہ کر دے۔ اب وقت دہائی دے رہا ہے کہ کوئی مرد میدان ایسا ہو جو ان تفرقوں کو مٹائے۔ مقلدوں کے پیشوا اپنی کہہ رہے ہیں اور وہابیوں کے اپنی، اور وہ چند کس جنہوں نے ان ازداد کو جمع کرنا چاہا
ان کی مثال ٹھیک وہی ہوئی، تو از چنگال گرگم در ربودی، چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی۔ انہوں نے بجائے جمع کے اور پریشان اور بجائے مسلمان کے پکا بے ایمان کر دیا۔ سب سے بڑا بھاری مفسدہ جواب جو اب ایک ہونے نہیں دیتا اور ایک ہونے کے بغیر اصلاح نہیں، وہ یہی تفرقہ مذاہب و مشارب ہے۔ پس یہ بڑی ضرورت مسئلے کی ہے کہ اپنی قوت قدسیہ سے ان خانہ برانداز تفرقوں کا ستیہ ناش کر دے۔ امراء جو قوم کے پشتیبان ہو سکتے تھے اور ہونے چاہیے تھے، وہ باسرہم لہو و لعب میں مشغول اور اپنی ہی ہوا و حفظ اور کامرانیوں میں سراپا مستغرق ہیں۔ بڑے بڑے رئیس اور نواب فسق و فجور اور اشغال بالمناہی کے سبب سے جوانہ مرگ ہوئے، اور جو باقی ہیں اکثر ان میں پا برکاب بیٹھے ہیں۔ خدا کے دین کے اعلیٰ کی فکر کسی کو نہیں، غرض فقراء کا یہ حال، متوسطین کا وہ حال، اور امراء اس رنگ کے۔ اب اگر پاک نفس مسئلے کی ضرورت نہیں تو اور کب ہوگی؟ بڑا اور سب سے عظیم الشان مفسدہ صوفیوں اور سجادہ نشینوں کا مفسدہ ہے۔ قوم کی طرف سے لاکھوں روپے ان کے مصرف کے لیے دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی اکثر ان میں سے امراء کی طرح فسق و فجور اور تن پروری اور خواب و خور میں منہمک ہیں۔ ان کو مطلق خبر نہیں کہ اللہ اور رسول کا فرمودہ کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ اپنے ہی تراشیدہ خیالات اور ادھر ادھر کی باتوں پر مائل ہو رہے ہیں۔ ایسے خطرناک مشرب اور مذہب نکالے اور ان پر سارنگو ہو رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمانی ان پر دور سے دیکھ دیکھ کر ہنستی اور روتی ہے۔ گویا اسلام کے لباس میں ہزاروں ہزار نئے مذہب نکلے ہوئے ہیں، اور اس سے دشمنان دین کو دین حق پر اعتراض اور تان کا پورا موقع ملتا ہے۔ ان لوگوں کو حس تک نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے، اور اسلام کے بیرونی دشمن اسلام پر کیا کیا خوفناک حملے کر رہے ہیں اور تلے ہوئے ہیں کہ اس کا شہتیر ہی نکال ڈالا جائے۔ غرض قوم ان کی غفلت کی وجہ سے سخت تباہ ہو رہی ہے، اور بزبان حال خدا سے چاہتی ہے کہ کوئی مسئلے آئے۔ بیرونی دشمنوں کا یہ حال ہے کہ سب سے بڑا مفسدہ اور اصل فتنہ نصارہ کا ہے، یعنی عیسائیوں کا، اور یہ فتنہ کئی روپوں میں جلوہ گر ہو رہا ہے۔ سکولوں کے روپ میں ہزاروں ہزار اسلام کے بچوں کو مرتد اور سست اعتقاد کر رہا ہے۔ وعظوں اور منادوں کے رنگ میں سادہ دہقانوں اور گنواروں کو خراب کر رہا ہے۔ زنانہ وعظوں کے رنگ میں مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگا رہا ہے۔ مشن ہسپتال وہ کام کر رہے ہیں جو کسی جبر و اکراہ نے دنیا میں وہ کام نہیں کیا۔ قحط کے دنوں میں ہزارہا غریبوں اور مفلسوں کو روٹی دے کر بے راہ کیا جاتا ہے۔ حکام مجازی سے رسوخ پیدا کر کے ہزاروں آدمی ان کے دباؤ کے نیچے آئے اور مرتد ہوئے۔ اخباروں، ماہواری رسالوں اور کتابوں کے ذریعے ہزاروں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ کالج مادہ پرستی اور بے دینی پھیلانے کے عمدہ ذریعے ہیں۔ ان میں ایسے کورس اور تعلیمی کتابیں آئے دن مقرر کیے جاتے ہیں کہ ان میں سے بعض کا ملان قطعاً دہریت کی طرف ہوتا، اور بعض صریحاً اسلام پر حملہ کرنے کے لیے سے لکھی گئی ہیں۔ اور چونکہ عملاً مسیحیین کتب درسیہ میں مقتدر اعضاء پادری ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسی کتابوں کے انتخاب کو روا رکھتے ہیں۔ غرض ان کالجوں نے عجیب شتر مرغ کے رنگ کے آدمی دنیا کو دیے ہیں جو نہ حقیقی فلاسفر ہیں اور نہ واقعی جاہل ہیں۔ ہاں، اسلام کو بعض علمی رنگ میں اور اکثر عملاً استخفاف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یورپ کے آزادوں اور بے باکوں کی طرح مذہب حق اور شرائع حقہ کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اکثر پورے زندیق اور اباہتی ہیں۔ ایک بے دین ایم اے جب فسق سے روکا گیا اور نکاح کے لیے اسے کہا گیا، فرانس کے رندوں کی طرح بول اٹھا کہ نکاح ایک خواہ مخواہ کا بندھن ہے، انسان آزاد ہے، کتوں کی طرح جو چاہے کرتا پھرے۔ غرض کالجوں نے ایک خوفناک طاعون دنیا میں پھیلایا ہے۔ رات دن کالجوں کے فرزند جواب دہی زمانہ کے میدان میں کارکن بھی ہیں۔ دنیا پکارتے اور دنیا ہی کے لیے کمیٹیاں اور کانفرنسیں کرتے، اور دام و درم اور قدم دنیا کے لیے اٹھاتے اور خرچ کرتے ہیں، اور دین کے نام پر غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں۔ ان کا فلسفہ
اور طبعی اور سائنس ان سب مفاسد کی جڑ ہے۔ اب ایسے مسئلے کی ضرورت ہے جو ان علوم باطلہ کی جگہ علوم حقہ کو متمکن کر سکے۔ کچہریاں مقدمہ بازی نے راست بازی، تقوی، دیانت، امانت اور اخوت اور ہمدردی ان سب اخلاق فاضلہ کا خون کر دیا ہے، اور گھر گھر اور کوچہ بکوچہ اور گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں بنی آدم کے لباس میں گرگ و پلنگ اور گیدڑ اور کتے پیدا کر دیے ہیں۔ اپیل نویس اور عرضی نویس عموماً وکلاء، بیرسٹر، مختار مقدمات کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان صورتوں میں کہاں خدا کا خوف دلوں میں سمائے؟ ہر ایک مکان میں مقدمہ بازی کے لیے رات دن جھوٹے منصوبے اور مشورے ہوتے ہیں، اور دین اور کار دین محمل چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور محکمے خصوصاً تار، ڈاک اور ریل کے محکمے، ان میں کام کی وہ کثرت رکھی ہے کہ الامان، ایک آدمی وہاں رکھا گیا ہے جہاں 3 آدمیوں کا کام ہے۔ اس کثرت کار اور شدت مصروفیت کی وجہ سے خدا کا خانہ پوری طرح مقبوض اور بھر دیا گیا ہے۔ دین کی ریاضت و توجہ اللہ اور فرائض و مہمات دین کی بجا آوری کی فرصت کہاں ہے؟ ریل کے محکمے نے خطرناک غفلت پیدا کی ہے۔ اسٹیشن پر رات دن فرصت ہی نہیں ملتی، رات کو جاگنا اور دن کو کام کرنا، گویا خدا کے قانون قدرت کے ملان کے خلاف جنگ کرنا مخلوق کو سکھایا جاتا ہے۔ بس یہ بڑا بھاری دجل ہے جس نے قواعد ایمانیہ کو قریباً بیکار کر کے رکھ دیا ہے۔ حکام اور سربراہ لوگوں کا عام ملان الناس علی دین ملوکہم، چونکہ حکام محض مادی اور دنیا ہی کے کیڑے ہیں اور خدا اور معاد سے ان کو ذرا بھی تعلق نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ رعایا پر بھی وہی اثر پڑے۔ لا جرم اکثر افراد رعایا کے سراسر کلاب الدنیا ہو گئے ہیں۔ دوسرا بیرونی دشمن آریہ۔ اس قوم نے بھی نصارہ کی طرح اسلام پر حملے کیے اور ایسی گندی اور ناپاک کتابیں اسلام کے خلاف شائع کی ہیں کہ ان کے پڑھنے سے غیور مسلمان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کے فرزند آریہ اور آریہ مذاق کے ہو گئے ہیں۔ ان کی طرف سے اخبار اور رسالے برابر شائع ہوتے رہتے ہیں جن میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی توہین ہوتی ہے، اور ہزاروں مسلمان جو سادہ اعتقاد ہیں انہیں پڑھ کر تباہ و برباد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ محکموں میں سربراہ ہیں اور گورنمنٹ کے مختلف محکموں میں عہدہ دار ہیں، ان کے ہاتھوں سے مسلمان سخت ستائے جا رہے ہیں۔ غرض ایک طوفان عظیم برپا ہے اور کشتی اسلام تلاطم میں ہے، پس ضروری ہے کہ اس وقت مسلح آوے۔ عبد الکریم 18 ماہ رمضان المبارک سن 1317 ہجری۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو حد سے زیادہ انتظار کی تکلیف دی اور عرصہ دراز تک اپنے محبوب و آقا کے کلمات طیبات کے سنانے اور الہی سلسلہ کی نسبت کچھ لکھنے سے قاصر رہا۔ ان خطوط کی رفتار چاہتی تھی کہ اس کی راہ میں کوئی روک نہ آئے، مگر بہت سے نااندیش امور ایسے پیش آ گئے کہ لا محالہ وہ نظام ٹوٹ گیا۔ مگر میں اس سے خوش ہوں کہ میرا یہ خط احباب کو ایسا خوش کرے گا کہ وہ مفاد پر متاسف نہ ہوں گے، اور معاً مجھے امید ہے کہ وہ اپنے ایک بھائی کے لیے درد دل سے دعا کریں گے جو وسعت بھر اسی طاق میں لگا رہتا ہے کہ کوئی سرور بخش راحت افزا چیز مل جائے تو دوستوں کی نظر کرے، مگر بعض ابتلا طبعاً اس پر ایسے اوقات لے آتے ہیں کہ اس کے ہاتھ اور قلم میں منافرت واقع ہو جاتی ہے۔ برادران، میں نے اپنے کسی خط میں وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اندرونی زندگی کے حالات و واقعات لکھوں گا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے خاص فضل نے مجھے کئی سال سے یہ موقع دیکھ رکھا ہے کہ حضرت کے قرب و جوار کا نسبتاً مجھے بہت زیادہ فخر حاصل ہے، اور علاوہ برآں خداوند کریم نے مجھے دل بھی ایسا تیز حس اور نقطہ رس عنایت کیا ہے کہ میں کسی دیدہ و شنیدہ واقعہ کو جزوی ہو یا کلی بے التفاقتی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ میرا جودت زا دل ہر امر میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی طے سے کام کی بات نکال لاتا ہے، اور یہ بھی خاص فضل مجھ پر ہے کہ زندگی کی کثرت اور وحدت کی گھڑیوں میں نہ تو میں ہی کبھی اپنے دل کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہوں
اور نہ میرے دل نے اپنی اصلی صورت اور حقیقی حقیقت کے خلاف کسی اور روپ میں کبھی میرے سامنے جلوہ افروزی کی ہے۔ اس دراز تجربہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اندوزی و بیرونی معاملات میں جس قدر دیکھی ہے، میں آرزو رکھتا ہوں کہ اسے بطور مصالح و مواد کے قلم بند کروں کہ ہر ایک تیز ذہن سلیم الفطرت نگار خانہ عالم کی سحر آفرینوں کا شیداء اس مواد سے خود ایک مجسمہ یا تصویر تیار کرے اور پھر اس کے نقوش میں غور کرے کہ ایسی تصویر بجز من جانب اللہ انسان کے اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ سرسری نگاہ سے اوپری سی بات معلوم ہوگی کہ مومنین معتقدین سے یہ خطاب کیا تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان ایسی جزیات اور تفاصیل سے مستغنا ہوتا اور ان کا عشق تو پکار پکار کر یہ پڑتا ہے، حاجت مشاطہ نیست روئے دلارام را۔ مگر جب میں اپنے نفس کو دیکھتا ہوں کہ اس علم بالجزیات سے اس نے کیا کیا فائدے حاصل کیے ہیں اور یہ واقفیت مناظر سلوک کے طے کرنے میں میری کس قدر مددگار ہوئی ہیں، تو میری روح نسا اور ہمدردی کے جوش سے مجھے کشاں کشاں اس طرف لاتی ہے کہ ان بھائیوں کو بھی اس سے آگاہ کروں جنہیں خدا کی مشیت اور ارادہ نے ایسے موقع نہیں دیے جو محض فضل سے مجھے حاصل ہوئے ہیں۔ اور میرا دلی اعتقاد ہے کہ میں اس تقریب سے ان بہت سی اندرونی اور معاشرتی خطرناک بیماریوں کے مجرب نسخے پیش کر سکوں گا جنہوں نے اکثر گھروں کو ان مکانوں کی طرح جن میں دق اور سیل کی بیماری متوارث چلی آتی ہے، بجائے راحت بخش اور سرور افزا مکان اور گھر ہونے کے ماتم کدے اور شیون سرا بنا رکھا ہے۔ اس بنا پر پہلے میں حضرت خلیفۃ اللہ کی معاشرت کی نسبت کچھ لکھتا ہوں، اس لیے کہ سب سے بڑی اور قابل فخر اہلیت کسی شخص کی اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت سے اس کا تعلق اعلیٰ درجہ کا ہو اور اس کا گھر اس کی قوت انتظامی اور اخلاق کی وجہ سے بہشت کا نمونہ ہو، جس کی بڑی سے بڑی تعریف یہی ہے کہ وہاں دلوں کی تپش اور جلن اور رنج اور کدورت اور غل اور حسد کے محرکات اور موجبات نہ ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کی حکیم کتاب میں آیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس حکیم کتاب کا عملی نمونہ ہمارے سید و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے افضل اور خیر و برکت سے بھرا ہوا وہی ہے جس کی رفتار اپنے اہل سے خیر و برکت کی ہے۔ عرصہ قریب 15 برس کے گزرتا ہے جب سے حضرت نے بار دیگر خدا تعالیٰ کے امر سے معاشرت کے بھاری اور نازک فرض کو اٹھایا ہے۔ اس اثناء میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ خانہ جنگی کی آگ مشتعل ہوئی ہو۔ کوئی بشر خیال کر سکتا ہے کہ ضعیف اور کم علم جنس کی طرف سے اتنے دراز عرصہ میں کوئی ایسی ادا یا حرکت خلاف طبع سرزد نہ ہوئی ہوگی؟ تجربہ اور عرف عام گواہ ہے کہ خانہ نشین ہم پہلو کج طبعی اور جہالت سے کیسے کیسے رنجدہ امور کے مصدر ہوا کرتے ہیں۔ بھئی ہما وہ ٹھنڈا دل اور بہشتی قلب قابل غور ہے جسے اتنی مدت میں کسی قسم کا رنج اور تنغز عیش کی آگ کی آنچ تک نہ چھوئی ہو۔ وہ کڑوا گوشت کا ٹکڑا جو تمام زہروں کا مخزن اور ہر قسم کے غل اور حسد اور کینہ اور عداوت کا منشا ہے، اور جو اس عالم میں دوزخ در بغل ہے، اگر کسی شخص سے قطعاً مسلوب نہ ہو چکا ہو اور خدائے قدوس کے دست خاص نے اس کا تزکیہ و تطہیر اور شرح صدر نہ کیا ہو، تو خیال میں آ سکتا ہے کہ اس پر پیچ و تاب اور آتشناک زندگی میں ایسے سکون اور وقار اور جمعیت سے زندگی بسر کر سکے۔ ایک ہی خطرناک اور قابل اصلاح عیب ہے جو ساری اندرونی فتنوں کی جڑ ہے، وہ کیا؟ بات بات پر نکتہ چینی اور چڑ، اور یہ عیب ایسے منقبض اور تنگ دل کی خبر دیتا ہے کہ جس کی نسبت بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس عالم میں دم نقد و دوزخ میں ہے۔ 10 برس سے میں بڑی غور اور نکتہ چینی کی نگاہ سے ملاحظہ کرتا رہا ہوں اور پوری بصیرت سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ حضرت اقدس کی جبلت پاک میں شیطان کے اس مس کا کوئی بھی حصہ نہیں۔ میں خود اپنے اوپر اور اکثر افراد پر قیاس کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہی اعتراض اور نکتہ چینی اور حرف گیری اور بات بار میں چڑچڑاپن کی فطرت ہے جس نے بہتوں کے آرام اور عیش کو مقدر کر رکھا ہے، اور ہر شخص جس کی ایسی طبیعت ہے، اور قلیل اور بہت ہی قلیل ہیں جو اس عیب سے منزہ ہیں،
اس کھا جانے والی آگ کے فوری اثر کو محسوس کرتا اور گواہی دیکھ سکتا ہے کہ بالآخر یہی فطرت ہے جو تمام اخلاقی مفاسد کی اصل اصول ہے، اور اس سے زیادہ خدا اور مخلوق کے حقوق کی تباہی کی بنیاد باندھنے والی کوئی شے نہیں، اور بالآخر یہی تلخی آفرین طبیعت ہے جس نے اس عالم کو دارالقدورت اور بیت المحن بنا رکھا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کی کتاب حکیم نے جہاں چاہا ہے کہ اس دوسرے عالم کا دارالسلام اور بیت السرور ہونا ثابت کرے اور اس کی قابل رشک خوشیوں اور راحتوں کا نقشہ بالمقابل اس عالم کے دکھائے، ان الفاظ سے بہتر تجویز نہیں فرمائے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یعنی بہشت میں وہ قوت ہی انسانوں کے سینہ سے ہی نکال ڈالی جائے گی جو عداوتوں اور کینوں اور ہر قسم کے تفرقوں کی موجب ہوتی ہے۔ جس شخص میں اس وقت وہ موجود نہ ہو، ہم صاف کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی عالم میں بہشت بری کے اندر ہے، اور چونکہ یہ قوت ایک چشمہ کی طرح ہے، اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ اور اخلاق کس پایا کے اور کس کمال کے ہوں گے۔ اس بات کو اندرون خانہ کی خدمتگار عورتیں جو عوام الناس سے ہیں اور فطری سادگی اور انسانی جامہ کے سوا کوئی تکلف اور تصنع کی زیر کی اور استنباطی قوت نہیں رکھتی، بہت عمدہ طرح سے محسوس کرتی ہیں۔ وہ تعجب سے دیکھتی ہیں اور زمانہ اور اپنے گرد و پیش کی عام عرف اور برتاؤ کے بالکل برخلاف دیکھ کر بڑے تعجب سے کہتی ہیں، اور میں نے بارہا انہیں خود حیرت سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مرزا بیوی دی گل بڑی ماندا ہے۔ ایک دن خود حضرت فرماتے تھے کہ فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے، اور فرمایا ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے، اور یہ در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے۔ اس کا شکریہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ ایک دفعہ ایک دوست کی درست مزاجی اور بد زبانی کا ذکر ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے سختی سے پیش آتا ہے۔ حضرت اس بات سے بہت کشیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا ہمارے احباب کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن دنوں امرتسر میں ڈپٹی آٹھم سے مباحثہ تھا، ایک رات خان محمد شاہ مرحوم کے مکان پر بڑا مجمع تھا۔ اطراف سے بہت سے دوست مباحثہ دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ حضرت اس دن جس کی شام کا واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں معمولاً سر درد سے بیمار ہو گئے تھے۔ شام کو جب مشاکان زیارت ہماتن چشم انتظار ہو رہے تھے، حضرت مجمع میں تشریف لائے۔ منشی عبدالحق صاحب لاہوری پینشنر نے کمال محبت اور رسم دوستی کی بنا پر بیماری کی تکلیف کی نسبت پوچھنا شروع کیا اور کہا آپ کا کام بہت نازک اور آپ کے سر پر بھاری فرائض کا بوجھ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جسم کی صحت کی رعایت کا خیال کریں اور ایک خاص مقوی غذا لازماً آپ کے لیے ہر روز تیار ہونی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا ہاں بات تو درست ہے، اور ہم نے کبھی کبھی کہا بھی ہے، مگر عورتیں کچھ اپنے ہی دھندوں میں ایسی مصروف ہوتی ہیں کہ اور باتوں کی چندہ پرواہ نہیں کرتی۔ اس پر ہمارے پرانے موحد خوش اخلاق نرم طبع مولوی عبداللہ غزنوی کے مرید منشی عبدالحق سخ فرماتے ہیں، اجی حضرت آپ ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں کہتے اور روب پیدا نہیں کرتے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں کھانے کے لیے خاص اہتمام کیا کرتا ہوں، اور ممکن ہے کہ میرا حکم کبھی ٹال جائے اور میرے کھانے کے اہتمام خاص میں کوئی سرے منہ فرق آ جائے، ورنہ ہم دوسری طرح خبر لے لیں۔ میں ایک طرف بیٹھا تھا، منشی صاحب کی اس بات پر اس وقت خوش ہوا، اس لیے کہ یہ بات بظاہر میرے محبوب و آقا کے حق میں تھی، اور میں خود فرط محبت سے اسی سوچ بچار میں رہتا تھا کہ معمولی غذا سے زیادہ عمدہ غذا آپ کے لیے ہونی چاہیے، اور ایک دماغی محنت کرنے والے انسان کے حق میں لنگر کا معمولی کھانا بدل ما یتحال نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر میں نے منشی صاحب کو اپنا بڑا معید پایا، اور بے سوچے سمجھے در حقیقت ان دنوں الہیات میں میری معرفت ہنوز بہت سا درس چاہتی تھی۔ بوڑھے صوفی اور عبداللہ غزنوی کی صحبت کی تربیت یافتہ تجربہ کار کی تائید میں بول اٹھا کہ ہاں حضرت منشی صاحب درست فرماتے ہیں، حضور کو بھی چاہیے کہ درستی سے یہ امر منوائیں۔ حضرت نے میری طرف دیکھا اور تبسم سے فرمایا ہمارے دوستوں کو تو ایسے اخلاق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں ذکی الحس آدمی
اور ان دنوں تک عزت و بے عزتی کی دنیا داروں کی عرفی اصطلاح کے کالم میں ڈھالنے اور اپنے تئیں ہر بات میں کچھ سمجھنے اور ماننے والا بس خدا ہی خوب جانتا ہے کہ میں اس مجمع میں کس طرح شرمندہ ہوا، اور مجھے سخت افسوس ہوا کہ کیوں میں نے ایک لمحہ کے لیے بھی بوڑھے تجربہ کار نرم خو صوفی کی پیروی کی۔ محترم ناظرین، ابھی چونکہ یہ ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہو گئی ہے تو ہم اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہیں سے یہ سیرت حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ انشاءاللہ حصہ 2 میں آگے شروع کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہوں کو پانے اور ان پر چلنے کے لیے ایک مشعل راہ کا کام دے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔